رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جس طریقے سے گھر والا دین کیسے سیکھے، اس کا آج 13واں سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، ان تعلیمات پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور انہی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈھالنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والی تعلیم ہم کو سکھائی ہے، گھر والا دین ہمیں سکھایا ہے، اس کا سیکھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج جو ہے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ فرض کی ادائیگی ہے۔ ہم ہر کام کے لیے سب سے پہلے جو کرتے ہیں وہ ہوتا ہے فرض۔ فرض کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ اگر فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی، اس کے اندر کمی کوتاہی ہوگی تو کوئی بھی کام ہمارا مکمل نہیں ہوگا۔ فرض کی کمی کی، فرض کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام ہمارا ادھورا ہو جائے گا۔ تو فرض کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ جس طریقے سے ہم گھر کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اسی میں ہم کھانے کے متعلق بھی ہمیں کچھ نہ کچھ معلومات ہونی چاہیے، کیونکہ ہم گھر میں رہ کر کھانا بھی کھاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے سے متعلق کیا سنتیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے متعلق کیا ہدایات ہم کو دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے متعلق ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، یہ ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ ان سب چیزوں سے پہلے اس کے فرض کے بارے میں، جو کھانے کا فرائض ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ کھانے کا فرض کیا ہے۔ تو کھانے کا فرض یہ ہے کہ جو ہماری کمائی ہے، جو ہم کما رہے ہیں، وہ ہماری کمائی حلال کمائی ہو، حرام نہ ہو۔ سب سے پہلا فرض یاد رکھیں کہ جو ہم کما رہے ہیں، جو ہماری کمائی ہے، جو ہماری آمدنی کا ذریعہ ہے، وہ حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہماری کمائی حرام ہوگی اور اس کمائی سے، اس حرام کے پیسوں سے ہم کھانے کی چیزیں خریدیں گے اور کھانا بنوائیں گے اور وہ کھانا ہم کھائیں گے، تو وہ کھانا ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا، آپ کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوگا۔ کیونکہ حرام کا لقمہ جب ہمارے اندر جائے گا تو یہ حرام کا لقمہ ہمارے ہی اندر نہیں گیا، بلکہ ہماری جو کمائی ہے، جو ہم نے کمایا ہے، اس کمائی کے ذریعے سے اس حرام کے لقمے کو ہم نے بھی کھایا ہے، ہماری بیوی بچوں نے بھی کھایا ہے، گھر والوں نے بھی کھایا ہے۔ اب جب یہ حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ کے اندر جائے گا تو اندر ظلمت اور اندھیرا پیدا کر دے گا۔ اور جب حرام کا لقمہ ہمارے اندر چلا گیا
تو اب ہمارا دل جو ہے وہ عبادتوں میں نہیں لگے گا، اب ہمارا دل جو ہے وہ نیک کاموں کی طرف مائل نہیں ہوگا، اب ہر اچھی چیز اچھے کام ہمیں برے لگنے لگیں گے، اچھے کاموں کی طرف ہماری رغبت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے حرام کا لقمہ جو کھایا ہے وہ حرام کا لقمہ اندر سے جو ہے مصیبت پیدا کر دیتا ہے، اندر تباہی مچا دیتا ہے، اندر گمراہی پیدا کر دیتا ہے، اندر اندھیرا ہی اندھیرا پیدا کر دیتا ہے، جو کہ ہمیں ہمارا دل گناہوں کی طرف زیادہ آمادہ ہوتا ہے، نیکیوں کی طرف آمادہ نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلا فرض جو ہے وہ ہے ہماری کمائی جو ہے حلال کمائی، حلال کمائی جب ہم کھائیں گے، حلال طریقے سے کمایا ہوا پیسہ جب ہمارے کھانے میں لگے گا، ہمارے گھروں میں لگے گا، جب ہم حلال کمائی کا ایک لقمہ اگر کھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر نور پیدا کر دے گا، اور وہ نور ایسا نور ہوگا جس سے ہم عبادت کرنے میں ہمارا دل لگے گا، نیک کام کرنے میں ہمارا دل لگے گا، ہمارا دل اس بات کو ہمارا کرے گا کہ ہم اچھے کام کریں۔ آج گھر کے اندر انتشار کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ آج اولادیں نافرمان کیوں ہو رہی ہیں؟ آج اولادیں بدتمیزیاں کیوں کر رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کو حرام کا لقمہ کھلایا ہے، اس کے نتیجے میں آج ہماری اولادیں ہماری نافرمان ہو رہی ہیں۔ اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس فضل کو ادا کریں، چاہے ہم تھوڑا کھائیں، ضروری نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو دے تو خوب اچھے سے اچھا کھائیں لیکن حلال کمائی والا ہو، اور اگر آپ کے پاس کمی ہے تو آپ تھوڑا سا ہی کھائیں لیکن حلال کھائیں، حرام نہ کھائیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جو انتشار پیدا ہو رہا ہے، کھانوں کے اندر سے جو برکتیں ختم ہو گئی ہیں، آج اولادیں ہماری بغاوت کر رہی ہیں، آج اولادیں ہماری نافرمانی کر رہی ہیں، آج اولادیں ہمارے ماں باپ کی بہن بھائیوں کی کسی کی عزتیں نہیں کر رہی ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کے پیٹ میں جو لقمہ ڈالا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا، یہ ہم نے نہیں سوچا۔ اب آپ چاہے کتنے ہی 40 گھنٹے کروا لیں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اب یہ مسئلہ جو حل ہوگا اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اپنی کمائی پر دھیان دیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نماز پڑھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، نماز سے فارغ ہوتے تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ کر فوراً چلے جاتے، دعا بھی نہیں مانگتے۔ کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ ابو دجانہ نماز پڑھتے، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے یا فوراً چلے جاتے۔ تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو دجانہ، کہ تمہیں دنیا میں کوئی اور مل گیا ہے دینے والا، کہ دنیا تمہیں اتنی اچھی لگنے لگی ہے کہ تم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا؟ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہے، میں اس لیے نماز کے بعد فوراً چلے جاتا ہوں کیونکہ میرا گھر اور یہودی کا گھر